بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ خاص لوگوں کے لیے کچھ خاص الفاظ ہیں آج۔ جو شخص آج کے اس دور میں شریعت پر عمل کر رہا ہے، اللہ کی بتائی گئی حدود کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ گھبرائیے مت، یہ زندگی عارضی ہے۔ آپ خود سوچئے، جو لوگ آج آپ کو دقیانوسی کہتے ہیں، آپ پر ہنستے ہیں، یہ سب کب تک کریں گے؟ آخر جیت تو حق کی ہی ہوگی۔ اس لیے اے لوگوں، ان لوگوں کی باتوں میں آ کر کبھی بھی شریعت کو مت چھوڑو، کیونکہ شریعت کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری کو کراس کرنا ہے۔ اس لیے صبر کیجئے، حوصلہ رکھیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو لوگوں سے پتھر تک کھائے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر یقین کامل رکھا۔ تو آپ بھی تو اسی نبی کی امت ہیں، پھر کیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو نہیں اپنائیں گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور پوشیدہ کا جاننے والا ہے، بس آپ نے شریعت پر عمل کرنے سے ڈرنا نہیں۔ ڈرنا ہے تو اس ذات سے ڈریے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اور وہی آپ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ پاک، زمین و آسمان کے پروردگار اور ہر چیز کے پروردگار، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، تورات و انجیل اور قرآن کے نازل کرنے والے، شر کی ان سب چیزوں کے شر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں جن کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں۔ تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو باطن ہے۔ اے پروردگار، تمام قرض داروں کے قرض ادا فرما، اور ہر محتاج کی محتاجی دور کر دے، اور انہیں غنی کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں، جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ کدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں اشداء علی الکفار۔ عربی زبان میں کہتے ہیں فلان شدید علیہ، یعنی فلاں شخص اس پر شدید ہے، یعنی اس کو رام کرنا اور اپنے مطلب پر لانا اس کے لیے مشکل ہے۔ کفار پر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ درشتی اور تند خوئی سے پیش آتے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی پختگی، اصول کی مضبوطی، سیرت کی طاقت اور ایمانی فراست کی وجہ سے کفار کے مقابلے میں پتھر کی چٹان کا حکم رکھتے ہیں۔ وہ موم کی ناک نہیں ہے کہ انہیں کافر جدھر چاہیں موڑ دیں، وہ نرم نہیں ہے کہ کافر انہیں آسانی کے ساتھ چبا جائیں۔ انہیں کسی خوف سے دبایا نہیں جا سکتا، انہیں کسی ترغیب سے خریدا نہیں جا سکتا۔ کافروں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ انہیں اس مقصد عظیم سے ہٹا دیں جس کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے اٹھے ہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی ان کی سختی جو کچھ بھی ہے دشمنان دین کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے نہیں ہے۔ اہل ایمان کے مقابلے میں وہ نرم ہے، رحیم و شفیق ہیں، ہمدرد اور غم گسار ہیں۔ اصول اور مقصد کے اتحاد نے ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت اور ہم رنگی و سازگاری پیدا کر دی ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس سے مراد پیشانی کا وہ گٹا نہیں ہے جو سجدہ کرنے کی وجہ سے بعض نمازیوں کے چہرے پر پڑ جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد خدا ترسی، کریم النفسی، شرافت
اور حسن اخلاق کے وہ آثار ہیں جو خدا کے آگے جھکنے کی وجہ سے فطرتاً آدمی کے چہرے پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ انسان کا چہرہ ایک کھلی کتاب ہوتا ہے جس کے صفحات پر آدمی کے نفس کی کیفیات بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایک متکبر انسان کا چہرہ ایک متواضع اور منکسر مزاج آدمی کے چہرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک بد اخلاق آدمی کا چہرہ ایک نیک نفس اور خوش خلق آدمی کے چہرے سے الگ پہچانا جاتا ہے۔ ایک لفنگے اور بدکار آدمی کی صورت اور ایک شریف و پاکباز آدمی کی صورت میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ساتھی تو ایسے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی ایک آدمی بیک نظر یہ معلوم کر سکتا ہے کہ یہ خیر الخلائق ہیں، کیونکہ خدا پرستی کا نور ان کے چہروں پر چمک رہا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کے متعلق امام مالک بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کی فوجیں شام کی سرزمین میں داخل ہوئیں تو شام کے عیسائی کہتے تھے کہ مسیح کے حواریوں کی جو شان ہم سنتے تھے یہ تو اسی شان کے لوگ نظر آتے ہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، غالباً یہ اشارہ کتاب استثناء باب 33 آیت نمبر 2 یا 3 کی طرف ہے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے صحابہ کے لیے قدسیوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے سوا اگر صحابہ کرام کی کوئی صفت تورات میں بیان ہوئی تھی تو وہ اب موجودہ محرف تورات میں نہیں ملتی۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یہ تمثیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک واعظ میں بیان ہوئی ہے جسے بائبل کے عہد نامہ جدید میں اس طرح نقل کیا گیا ہے، اور اس نے کہا، خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے، اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے، پتی پھر بالیں، پھر بالوں میں تیار دانے، پھر جب اناج پک چکا تو وہ فلفور درانتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا۔ وہ رائی کے دانے کے مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، مگر جب بو دیا گیا تو اگ کر سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سائے میں بسیرا کر سکتے ہیں۔ مرکز باب 4 آیت نمبر 26 to 32۔ اس واعظ کا آخری حصہ انجیل متی باب 13 آیت نمبر 31 to 32 میں بھی ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، ایک گروہ اس آیت میں منہم کے من کو تبعیض کے معنی میں لیتا ہے اور آیت کا ترجمہ یہ کرتا ہے کہ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس طرح یہ لوگ صحابہ کرام پر تان کا راستہ نکالتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ مومن و صالح نہ تھے، لیکن یہ تفسیر اسی صورت کی آیت نمبر 4، 5، 18 اور 26 کے خلاف پڑتی ہے اور خود اس آیت کے ابتدائی فکروں سے بھی مطابقت نہیں رکھتی۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کے دلوں میں سکینت نازل کیے جانے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہونے کا ذکر فرمایا ہے جو حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور بلا استثناء ان سب کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کے حق میں اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے جنہوں نے درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور اس میں بھی کوئی استثناء نہیں ہے۔ آیت نمبر 26 میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ساتھیوں کے لیے مومنین کا لفظ استعمال کیا ہے، ان کے اوپر اپنی سکینت نازل کرنے کی خبر دی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لوگ کلمہ تقوی کی پابندی کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل ہیں۔ یہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان میں سے جو مومن ہیں صرف انہی کے حق میں یہ خبر دی جا رہی ہے۔ پھر خود اس آیت کے بھی ابتدائی فکروں میں جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ ان سب لوگوں کے لیے ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ الفاظ یہ ہیں کہ جو لوگ بھی آپ کے ساتھی ہیں وہ ایسے اور ایسے ہیں۔ اس کے بعد یکا یک آخری فکرے پر پہنچ کر یہ ارشاد فرمانے کا آخر کیا موقع ہو سکتا تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ مومن و صالح تھے اور کچھ نہ تھے۔
اس لیے یہاں من کو تبعیض کے معنی میں لینا نظم کلام کے خلاف ہے۔ در حقیقت یہاں من بیان کے لیے ہے، جس طرح آیت فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ یعنی بتوں کی گندگی سے بچو میں من تبعیض کے لیے نہیں بلکہ لازماً بیان ہی کے لیے ہے، ورنہ آیت کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ بتوں میں سے جو ناپاک ہیں ان سے پرہیز کرو، اور اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ بت پاک بھی قرار پائیں گے جن کی پرستش سے پرہیز لازم نہ ہوگا۔ سورہ الفتح یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔